أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح بنائے ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمن مجرموں سے. مطلب یہ ہے کہ محبوب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مکہ کے مشرک آپ کے دشمن ہیں. آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے دشمن ہوئے ہیں. اور اب بھی کوئی اگر مولوی حق بیان کرے جی تو کیا ہوگا پھر؟ پھول پیش کریں گے لوگ اس کو. مخالفتیں ہوں گی. اب بھی مخالفت کرتے ہیں. پچھلے دور میں نبی اللہ کے حق بیان کرتے تھے. ہمارے نبی نے حق بیان کیا. کیا ہوئی ہیں؟ مخالفتیں ہوئی ہیں. دشمن بن گئے لوگ. اور اب بھی کوئی مولوی اگر حق بیان کرے گا نا صحیح تو اب بھی مخالفت ہوگی. اب بھی دشمن ہوں گے. کوئی مولوی کہہ دیتے ہیں لو جی میری اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے, بال سفید ہو گئے, مجھ کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا, مجھ کو کسی نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا, اتنی میری عمر ہو گئی ہے, بال سفید ہو گئے, میری کوئی مخالفت نہیں, مجھ کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. بھائی تو کسی کو کچھ کہے تو تجھ کو کوئی کچھ کہے کیوں جی؟ دماغ خراب ہے کسی تو کسی کو کچھ کہے تو پھر تجھ کو جب تم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں تم نے وہ تجھ کو کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں کہے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق والے تھے. انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم ہے پہ ہیں, آپ جیسا اخلاق کسی کا ہے ہی نہیں. جب حق بیان کیا تو پھر کیا ہوا؟ دشمن بنے گے نا. وہی رشتے دار سکا چاچا ابو جہل ایسی برادری سردار مکے کے ساتھ جانی دشمن پڑ گئے. جانی دشمن اتنے دشمن میں رہنے نہیں دیا مکے میں, دور ہو کے چلے گئے. پھر وہاں ہی باز نہیں آئے, کئی مرتبہ جائے مدینے جا جنگ لگے, رب نے مار دیا وہ تو ہٹے نہیں جاتے پیچھے, رب نے سایہ کر دیا. میرے بھائی اب بھی اگر کوئی حق بیان کرے گا نا مولوی, مخالفتیں ہوں گی, دشمنیاں ہوں گی, عداوتیں ہوں گی. اللہ فرما رہے محبوب اسی طرح بنائے ہم نے واسطے نبی کے دشمن مجرموں سے. وکفا بربک ہادیا و نصیرا, کافی ہے آپ کو آپ کا رب آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے. بس کسی کی آپ کو ضرورت نہیں, آپ کا رب ہی کافی ہے آپ کو رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے. ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ بندے کو اللہ ہی کافی ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ہی اسے کافی ہے. آپ کو کر کے تو دیکھے نا,
الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، الحمدللہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کر، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اللہ۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پہ قرآن ایک ہی مرتبہ؟ لائے اعتراض کھڑیا تو آدھو گی ایک دفعہ آ جائے بار بار آ جائے، کیا تکلیف ہے تم کو؟ کوئی نہ کوئی گل لبنی۔ بڑی کوشش کی انہوں نے بدبختوں نے ہر لحاظ سے، مکہ کافر مشرکوں نے، کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے اور نبی آخر الزمان کو ختم کر، بڑا ٹیلر لایا، دم میں دن میں سکھنے دن رات انہوں نے کوشش کی قرآن کو ختم کر کے آپ ہی ختم ہو گئے۔ قرآن کو ختم کرتے کرتے یہ اصل میں یہ قرآن کے ویری تھی، نبی کے دشمنی قرآن کی وجہ سے تھے کہ اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے ان کو، تو قرآن کی عقیدے کو برباد کرتا شرک کو، اصل میں قرآن کے ویری سے، قرآن کے دشمن تھے یہ۔ تو بڑی کوشش کی انہیں قرآن ختم ہو جائے جی، تو یہی ختم ہو گئے، اللہ پاک ان کا ہی صفایا کر دیا کہ قرآن اب بھی کیا ہے، اور قیامت تک کیا رہے گا قرآن، جو بھی اب قرآن کے ساتھ ٹکرائے گا نا، اب بھی جی قرآن کے ساتھ جو ٹکرائے گا، قرآن والوں کے ساتھ ٹکرائے گا، اب بھی ذلیل و خوار ہوگا، فتح قرآن کی ہوگی، قرآن والوں کی ہوگی، اب بھی اللہ کا کلام ہے، عزتوں والا کلام، انہ لقرآن کریم، یہ ایمی قرآن ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، عزت والی، ہاں جی، بل ہوا قرآن مجید، یہ بزرگی والا قرآن ہے، عظمت والا، شان والا قرآن ہے، یہ شان والے کا کلام ہے، شان والا، اللہ نے اس کی حفاظتیں فرمانی ہے۔ 14 سال سے لے کے آج تک ایک ایت میں فرق نہیں آیا، وہی ایتیں ہیں، وہی پارے، وہی رکوع، وہی حرف ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ کوئی بڑے سے بڑا مولوی پیر پڑھائے نا نماز، تو پڑھے قرآن بھول کے غلط ہے، پڑھنے دیتے ہیں اس کو پیچھے ہیں؟ اگر جان کے بڑے پہلے مسلے میں نہیں کھڑے ہونے دیں گے، اگر بھول کے پڑھے کوئی مولوی بڑے سے بڑا تو پیچھے لکم آئے گا، نہیں مولوی صاحب ایسے ہی پڑھو، یہ غلط پڑھا ہے آپ، ٹھیک ہے تو مولوی ہے، ٹھیک ہے تو پیر ہے، لیکن قرآن کی عزت اس سے زیادہ ہے، قرآن کا مقام تو اسے نہیں پڑھنے دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے لکما دے دیتے ہیں، نماز میں بعد میں پڑھائے، مولوی صاحب نے غلطی کی تھی، بھول گئی، قرآن ہے میرے بھائی، ایک ہی دفعہ کیوں نازل ہوا؟ تورات ایک دفعہ نازل ہوئی، زبور ایک دفعہ، انجیل ایک دفعہ، یہ کیوں نہیں ایک دفعہ نازل ہوئی؟ تھوڑا تھوڑا نازل کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں انہوں نے نا یہ پوائنٹ پکڑا کہ تورات بھی ایک دفعہ نازل ہوئی ہے مکمل، انجیل زبور جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک ہی دفعہ ملے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا، اگر یہ بھی قرآن اللہ کا ہوتا کلام، یہ بھی ایک ہی دفعہ نازل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا۔ کہتے تھے کہ یہ تھوڑا تھوڑا جو نازل ہو رہا نا، یہ تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی نے سوچ سوچ کے یہ کلام بناتے ہیں، ہمیں سنا کہتے ہیں اللہ قرآن ہے، یہ سوچ سوچ کے بنا لیتے تھوڑا تھوڑا، اور پھر ہمیں سنا دیتے کہتے ہیں ہمارے اللہ قرآن ہے۔ اگر یہ قرآن ہوتا تو ایک ہی دفعہ، جس طرح پہلی کتابیں ایک ہی دفعہ نازل، یہ بھی ایک دفعہ نازل، یہ پوائنٹ پکڑا۔ اللہ پاک نے جواب دیا کذالک، اسی طرح یہ قرآن تھوڑا تھوڑا ہی نازل ہو پھر صحیح ہے، تھوڑا تھوڑا نازل ہو یہ صحیح ہے، تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اس کا وجہ لنثبت به فؤادک، محبوب یہ تھوڑا تھوڑا ہم اس لیے نازل کر دیں تاکہ قرآن کے ساتھ آپ کا دل مضبوط کر دیں۔ قرآن جو ہے نا، اللہ نے فرمایا 28ویں پارے میں، اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا نا تو پہاڑ کیا ہو جاتے؟ اس کی تلاوت سے، اس کے روح سے، اس لیے تھوڑا تھوڑا اللہ پاک نازل فرمایا تاکہ اللہ کے محبوب کا دل اس کو برداشت کر کے مضبوط ہو جائے۔ یہی ہے قرآن، اور اس لیے بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اللہ کا قرآن کہ اللہ کے محبوب کو یہ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا آسان ہو جائے، تھوڑا آ گیا یاد کر لیا، تھوڑا یاد ہو گیا، پھر اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے، تھوڑا تھوڑا 2 حکم آگے عمل کر لیا، اگر سارے نازل ہو جاتا بیک ہو گیا، یاد کرنا مشکل تھا، سارے قرآن پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا، یہ اللہ پاک نے اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا کہ یہ یاد کرنا میرے نبی کو آسان ہو جائے، اس پہ عمل کرنا اس کے احکام پہ آسان ہو جائے،
اور جو کافر تھے وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتے ہی رہتے تھے، ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنا. تو پھر جو پریشان کرتے تھے نا، پھر کوئی نہ کوئی آیت اللہ کے محبوب کی تسلی تشفی کے لیے نازل ہوتی رہتی تھی. اگر سارے حکمت نازل ہوتا تو جو آیتیں اللہ کے محبوب کی تسلی کیسے نازل ہوتی؟ یہ بھی اس میں حکمت ہے. اور پھر وہ لوگ اعتراض بڑے کرتے تھے، یہ اعتراض ہی ابھی سوال کرتے تھے، ضرور سوال کرتے تھے. تو اللہ پاک قرآن کے ذریعے ان کے سوالوں کیا دیتے تھے؟ جواب دیتے تھے. سارے نازل ان سوال جواب کون دیتا؟ یہ حکمت اللہ پاک ہے. تھوڑا تھوڑا یہ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑے فائدے ہیں. پھر جس طرح دیکھو حکیم مریض کو دوائی دیتا ہے، تھوڑی سی دے دیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد دوائی کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے. اس میں مریض کا فائدہ ہوتا ہے. پہلے مریض کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، دوائی دے دیتا ہے، پھر آگے گزرے کو اور دوائی دے دیتی ہے جی بدل. تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں کئی حکم نازل فرمائے، پھر کچھ دنوں کے بعد عرصے کو ان کو بدل دیا، ان بدل کے ان کی جگہ اور حکم لے آئے اللہ پاک. اگر ایک ہی دفعہ نازل ہوتا پھر کام میں تبدیلی کیسے ہوتی؟ تو اس میں اور بھی بڑی حکمتیں تھوڑا تھوڑا نازل فرمانے میں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، کہ جو بھی کافر مشرک آپ کے پاس کوئی سوال لاتے ہیں نا، کوئی اعتراض لاتے ہیں، تو ہم آپ کو اس کا صحیح ٹھیک جواب دے دیتے ہیں. وہ آسن تفسیرا، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں، سوال کے جواب کی سمجھا دیتے ہیں آپ کو. ہاں جی. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کافر مشرک یہ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں پہ جہنم کی طرف. جمع مدد چلائے جائیں گے. دن قیامت کے 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو قبروں سے اٹھے گے نا لوگ، سواریوں میں بیٹھ کے آئیں گے حشر کے میدان میں، سواریوں میں بیٹھ کے. اللہ سواریاں پیدا فرمائے گے، میرے بندے ہیں نبی ولی علماء حق قرآن کے اسٹوڈنٹ انشاءاللہ. اللہ بٹھائے گا آپ کو انشاءاللہ. کیوں بیٹھنا چاہیے کہ نا؟ اللہ بٹھائے گے نا. جاتے ہو نا سارے قبروں سے اٹھے روشن چہرے لے کے، قرآن ساتھ ہو. اللہ سواری بھیجے، میرے قرآن کا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، طالب علم سواری پہ بیٹھ کے آئے میرے دربار میں. جڑ جاؤ بھائی، کر لو میرے، جڑ جاؤ، قبول کر لو، قرآن کو دیکھ لو. انشاءاللہ اخیر کر دے گا اللہ، انشاءاللہ مل پا دے گا اللہ. ایسی عزت ملے گی، حیران ہو جاؤ گے، حیران قرآن کی وجہ سے. اگر وہ قرآن کے چھوڑ کے میں عزت تلاش کروں اللہ کیا، پھر یہ نہیں ہے. قرآن کے ساتھ قرآن کی وجہ سے ہی ملے گا جو ملے گا. یاد رکھنا. فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ کافر و مشرکوں کو ان کے چہروں کے بل یعنی لے جایا جائے گا، جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف. 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے جن کو سواریوں پہ سوار کر کے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اور ایک پیدل لوگ ہوں گے، پیدل چل کے آئیں گے. چلو وہ بھی چلو آ تو رہے پیدل ہی صحیح ہے جی. اور یہ جو ہوں گے کافر مشرک، ان کو چہروں کے بل چلا کے لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، الٹے ٹانگیں اوپر کو نیچے کو دے، چہروں کے بل چلا کے لایا جائے گا کافر و مشرکوں کو بھائی مانو اللہ کے دربار میں. کیوں؟ یہ کام الٹ کرتے تھے، قرآن کو چھوڑ کے یعنی الٹے رستے میں چلتے تھے. سیدھا رستہ جو ہے قرآن والا، اس کو چھوڑ کے ٹیڑھے رستے، الٹے رستے میں، اس لیے ان کو الٹا لایا جائے گا اللہ کے دربار میں. اس حساب سے اللہ کے محبوب چہرے کے بل آدمی کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو رب پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ چہرے کے بل بھی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو ہر شے پہ قادر ہے. اولئک شر مکانا واضل، یہی لوگ ہیں جی مکان کے لحاظ یعنی ٹھکانے کے لحاظ سے برا ٹھکانا ہے ان کا جہنم. واضل سبیلا، اور بہت گمراہ ہے، پٹکے ہوئے سیدھے راستے سے. دنیا میں بھی حق کا راستہ نظر نہیں آیا، دن قیامت کے بھی ان کو جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا. ہاں جی. جنت کا راستہ اس کی نظر آئے گا جو اللہ کو منظور ہوگا. ہاں جی. یہ جنت کے راستے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنے کا جنت کا راستہ کافروں میں سے وہ بے ایمانوں کو. میں کہتا ہوں جب اللہ پاک ایمان والوں کو یہ فرمائیں گے کہ میرے بندوں ایمان والوں میں تم سے راضی ہوں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جا سیدھا جاؤ، چلے جاؤ جنت میں. اللہ پاک نے فرما دیا میرے بندے، میرے ایمان والے مومن بندے، یہ جنت کا راستہ یہ جا رہا ہے سیدھا جنت، اس پہ پڑ جا چلا جا سیدھا جنت میں جائے گا. میں کہہ رہا جو خوشی اس وقت ہوگی نا مومن کو، کروڑوں خوشیاں بھی اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے.
اللہ پاک نے فرما دیا میرے بندے میں راضی ہوں، کیا یہ جنت کا رستہ چلا جا سیدھا، وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا میرے بھائی۔ وہ خوشیاں کی سچے کالیاں خوشیاں، کچھ بھی نہیں فضول جھوٹیاں خوشیاں جی، پوری دنیا کے شان گمان بول کیا ہے جھوٹی ہے سارے کا سارا جی، یہ ہے سچی خوشیاں، حقیقی خوشیاں جو جنت میں اللہ جنتیوں کو نصیب فرمائے۔ ہمیشہ آدمی خوش رہے گا، کبھی پریشانی آئے گی نہیں، غم آئے گا نہیں۔ ہاں جی، اللہ پاک ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائے گا، اس میں آتا ہے ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی، اپنی 100 بیویوں کے پاس وہ آئے گا جنتی۔ ہاں جی، ایک بیوی کے پاس جائے گا تو اس میں آتا ہے قسمیں کھائے گا کہ تجھ سے زیادہ مجھے کسی اور بیوی سے محبت ہے ہی نہیں۔ دوسری کے پاس جب وہاں قسمیں کھائے گا، قسمیں ہی کھاتا پھر ہی جائے گا جنت، قسمیں کھاتا پھر ہی جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ نزول من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی میزبانی ہوگی، جو اس مالک کا مہمان ہوگا۔ کچھ چودھری کا مہمان بن جائے، بڑے کھانے آتے ہیں، بڑے بسترے آتے ہیں، بڑا حکا سگڑ ہے جی، تو پھر جو رب کا مہمان ہوگا اس کا کتنا مقام ہوگا؟ بن جاؤ رب کے مہمان میرے بھائیوں، بن جاؤ، یہ قرآن کی وجہ سے بنو گے۔ ہر روز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو نہ چھوڑو، اس کلاس کا پلا مزہ نہ کرو۔ آج بھی ہمارے کتنے ساتھی ہیں، گن لو 10-15 ساتھی آج بھی ہر روز ہمارے غائب ہوتے ہیں جی۔ بس میں یہ ذمہ داریاں آپ نے مجھ پہ ڈالی ہیں ساری، ہر ذمہ داری قرآن بیان کرنے کی، سمجھانے کی، وہ مسئلہ مسائل کو الجھاؤ کو جھگڑا سارا میرے بھی ڈالا آپ نے۔ ہاں جی، آپ بھری ہو میرے سے، کوئی نہیں۔ ہاں جی، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے اللہ کے بندوں جو نہیں آ رہے ان کی فکر کریں، کون کون نہیں آئے، سر جوڑ کے بیٹھیں گے، سر جوڑ کے بیٹھیں گے، یہ ہمارے ساتھی پیچھے رہ گئے، کیوں نہیں آئے، وجہ کیا ہے پوچھے، ہمارے کلاس فیلو ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہے قرآن، کیوں پیچھے رہ گئی؟ ہاں جی، یہ فکر آپ میرے ساتھ فکر میں نہیں کرنی ہے، آپ ہی فکر کریں نا، کیوں کرنی چاہیے کہ نا سب کو فکر کریں۔ جو ساتھی نہیں آئے فون کریں، ملیں ان کو، 2-4 ساتھی گھروں میں جائیں ان کے ملیں، قرآن کی کلاس کہیں ایسا نہ چھوڑ کے ہی چلا جائے، کہیں چلے بھی گئے چھلان لے گیا کان سے پکڑے، کئی لوگوں کو یہاں سے لے گیا قرآن پڑھتے پڑھتے کئی لوگ چلے گئے، نہیں قسمت تھا۔ میرے بھائیوں غور کرو، فکر کرو، دھیان توجہ کرو، تاکہ کلاس بڑھتی جائے بڑھتی جائے، جیسے جیسے کلاس بڑھے گی ویسے اللہ کا کرم ہم پہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ اب اللہ پاک علی آیت میں پچھلے نبیوں کی اور پچھلے نبیوں کی نافرمان قوموں کے حالات و واقعات بیان فرما کے نا، تو مکہ کافر و مشرکوں کو لتر مار رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، لتر۔ یہ کافر و مشرکوں آ جاؤ، دیکھو تمہارے پہلے نبی اور ان کی نافرمان قومیں، دیکھو کفر سے اس کے بعد نہیں، نبیوں نے بڑی تبلیغ کی، وہ نہیں ہٹی، برباد ہو گئی۔ اگر تم بھی کفر سے اس کے بعد نہیں آؤ گے تو تمہارا بھی رگڑا نکال دیا جائے گا، صفایا کر دیا جائے گا تمہارا بھی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، ہم نے دی۔ کون سی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کی؟ جی کون سی؟ تورات۔ قرآن کے بعد اس کا نمبر ہے ہاں جی، لیکن اب یہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں نے بدل دیا اس کو، صحیح مل بھی جائے پھر بھی منسوخ ہے، نہیں پڑھی جائے گی، نہیں عمل کیا جائے گا، لیکن قرآن کے بعد اس کا نمبر ہے تورات کا، عظیم الشان کتاب ہے یہ تورات۔ اپنے دور میں یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے سب اسی کی تعلیم دیتے تھے، تورات کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام جتنے بنی اسرائیلی نبی آئے ہیں نا، جو سب ہزاروں نبی اسی کی تعلیم دیتے تھے، اسی کو پڑھتے تھے تورات کو، اسی پہ عمل کرتے تھے اللہ۔ لیکن اب ایمان والے قیامت تک کس کی تعلیم دیں گے؟ اس قرآن کی تعلیم۔ اپنے تورات کی تعلیم ختم ہوگی جو ان کے اپنے دور میں تھی، اب یہ قرآن کا دور ہے، اب قیامت تک قرآن کی تعلیم ہوگی ہاں جی، تورات کی انجیل کی تعلیم میں نہیں ہوں گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت دوسرے آسمان سے تشریف لائیں گے زمین پہ، تو وہ بھی انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ اللہ کے قرآن کی تعلیم دیں گے، نبی کے فرمان کی تعلیم دیں گے۔ اب ان کا دور ہے۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنایا ہم نے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر۔ اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا دیا؟ وزیر بنا دیا۔ وزیر کہتے ہیں جو بوجھ اٹھائے، بوجھ اٹھائے۔ تو ہمارے جو وزیر ہیں یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، یہ بلکہ ملک میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، ملک و قوم کا بوجھ نہیں اٹھا رہے، ملک و قوم پہ کیا ہے یہ بوجھ، بھاری ہیں ملک و قوم پہ، کئی پیسے کھا کے چلے گئے باہر، کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بوجھ ہے۔ وزیر ہو تو ہوتا جو بوجھ اٹھائے، ملک و قوم کا
بوجھ اٹھائیں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا وزیر، موسیٰ علیہ السلام کا ہارون کو بنا دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ جو آسمان میں ہے وہ ایک جبریل علیہ السلام، ایک میکائیل علیہ السلام میرے وزیر ہیں، اور جو زمین میں ہے ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زمین میں دونوں میرے وزیر ہیں، لیکن اللہ پاک کے کوئی وزیر نہیں، اللہ پاک کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی معین نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو کرتا ہے اکیلے ہی کرتا ہے، کوئی مشورہ لیتا کسی کا، کوئی اجازت نہیں لیتا ہے جی، کوئی مد نہیں لیتا، اور کسی سے ڈرتا بھی نہیں، ڈرتا بھی نہیں، خوف خطرہ بھی کسی کا اللہ پاک کو نہیں یہ کام کیا فلان ناراض نہ ہو جائے جی، یہ نہ کیا فلان، اللہ کسی کوئی خوف نہیں، ذرہ برابر ہے جی، کوئی خطرہ نہیں، خوف نہیں، اللہ جو بھی کرتا ہے اکیلے ہی کرتا ہے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس کہا ہم نے جاؤ تم دونوں ایسی قوم کے پاس جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، مراد فرعون نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان دونوں بھائیوں نے 40 سال فرعونیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ دونوں بھائیوں نے کتنے سال؟ 40 سال فرعونیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن یہ وقت کہاں باز آئے؟ آگے بھی 19ویں پارے میں آگے آ رہا ہے سورہ شعراء میں یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، پیچھے 9ویں پارے میں پڑھا آپ نے، 16ویں پارے میں پڑھا، تو اللہ پاک نے پھر فرمایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے سب فرعونیوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح نے جب کہ تکذیب کی رسولوں کی، قوم نوح نے رسولوں نے کیا کی؟ تکذیب۔ اب یہاں اشکال ہے کہ قوم نوح نے ایک رسول کی تکذیب کی، اللہ جمع کا ہے، رسولوں کی تکذیب کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول کی تکذیب سب رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ سب رسولوں کا مشن ایک ہے، اللہ کی توحید۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ان کی طرف اور رسول بھی آ جاتے سب کی تکذیب کر دیتے، اس لیے جمع کا لفظ لایا گیا۔ اور قوم نوح نے جب تکذیب کی رسولوں کی، پھر کیا ہوا؟ اغرقناہم، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ پانی میں غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، ہم نے ان کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا کہ لوگوں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف کفر شرک کرو گے نا، اسی طرح صفایا ہوگا، اسی طرح تم کو برباد کر دیا جائے گا۔ وآتنا للظالمین عذابا علیما، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے، ظالم سے مراد کافر مشرک ہیں، تیار کیا ہم نے واسطے ظالموں کا عذاب علیم، عذاب دردناک۔ دردناک عذاب اس عذاب کو کہتے ہیں جس عذاب سے دوسرا عذاب بھی پناہ مانگے۔ اور فرمایا وآدم وثمودا، عاد کو بھی ہم نے، قوم عاد کو بھی ہم نے ہلاک کیا، وثمودا، قوم ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، واصحاب الرسی، اور کنویں والوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ یہ کنویں والے یہ قوم تھی، اللہ پاک کی طرف کوئی نبی بنا کے بھیجا تو اس نے اللہ پاک کی توحید کی دعوت دی، یہ مشرک تھے، بدبخت کافر تھے، یہ کہنے لگے یار یہ جو ہے نا ہر روز ہمیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اپنی ہی بات ہی کرتا ہے، ہمارے معبود کے خلاف بولتا ہے، اس کا قصے ہی ختم کرو۔ تو انہوں نے نا اس نبی کو کنویں میں گرا کے اوپر پتھر دے دیا، کنویں کے منہ پہ کیا دے دیا؟ پتھر دے دیا۔ کئی دنوں کے بعد پھر وہ پتھر اٹھایا، دیکھا بھی زندہ ہے یا اللہ کو پیارا ہو، دیکھا پتھر ہٹا کے تو نبی زندہ تھے اللہ کے، تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کنویں میں سے بھی یہی آواز آئی اللہ کی توحید کی۔ ان بدبختوں نے کنویں کو مٹی کے ساتھ پتھروں کے ساتھ بھر دیا اور شہید کر دیا۔ اللہ پاک کو غصہ چڑھا، اللہ پاک نے سب کو ہلاک کر دیا۔ نبی کو ہلاک کرنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے، تو یہ اللہ پاک نے اس قوم ساری کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو فرمایا وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان مذکورہ نبیوں کے درمیان بہت سی نافرمان قوموں کو، کافر مشرکوں کو ہم نے برباد کیا۔ ایک تو نبیوں قوموں کا ذکر ہے نا، ان نبیوں قوموں کے درمیان اور بھی بہت سی قومیں تھیں کافر مشرک، ان کو بھی ہم نے برباد کیا ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان فرمائی، مثالیں بیان کر کر کے توحید سمجھائی، جی دلائل بیان فرمائے، معجزے دکھلائے، لیکن بدبخت جب پھر بھی باز نہ آئے کفر شرک کے، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ، یہ مکے کے مشرک جب ملک شام کو جاتے تھے نا، تو یہ صدوم بستی جس کی طرف لوط علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے تھے، وہ الٹی پڑی تھی رستے میں، تو اس بستی کے پاس سے یہ گزر کے جاتے تھے۔ صدوم نام بستی تھی بہت بڑی، اور بھی بستیاں تھیں الٹی ہوئی، لیکن یہ بڑی بستی جہاں لوط علیہ السلام رہتے تھے،
تو الٹی پڑی تھی، تو اس بستی کے قریب سے گزر کے نا، یہ مکے کے مشرک ملک کے شام میں جاتے تھے، جہاز وغیرہ جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں، تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ والا کا کریت اللہ کہا کہ یہ مشرک جو ہیں یہ گزرتے ہیں ایک ایسی بستی پر سے گزرتے ہیں اوم تیرت ماتارسو، جو برسائی کی برسانا برا، اللہ پاک اس برسی الٹے کے اوپر پتھر برسائے تھے، پتھر برسائے تھے، جو برسائی کی پورا پتھر برسے، اس کے پاس سے گزرتے ہیں، افلم یکونوا یرون، کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے، اس کو دیکھتے نہیں، ان کو دیکھ کے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا حاصل بھی یہی نہ ہو جائے، بل کانوا لا یرجون، بلکہ اس لیے نہیں ڈرتے، ان کو دوبارہ زندہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم نے کہا زندہ ہونا ہے، تو امید ہو گئی ہم پکڑے جائیں گے کہ اللہ کے دربار میں پھر تو ڈرے، اس لیے نہیں یہ ڈرتے کہ بل کانوا لا یرجون، بلکہ نہیں ہے ان کو امید مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور محبوب جب یہ دیکھتے ہیں کافر مشرک آپ کو تو یہ آپ کو مذاق کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں جب بھی دیکھتے تھے نا اللہ کے نبی کو مذاق کرتے تھے، سیٹیاں بجالیاں تالیاں اور کوئی انسلٹ والی باتیں جملے ہے نہیں، جادوگر کہتے تھے بے ایمان، اور کچھ کہتے تھے اللہ کے نبی کی یہ توہین کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور اب بھی لوگ مولویوں کو مذاق کرتے ہیں، جی مولوی بخشے گئے نا، اسی پہلے بخشے جائیں جنت ہے ٹھیکے دارا، مولوی بخشے ہم پہلے بخشے جائیں گے، کوئی کہتا مولوی چندہ مانگتے تو بھی تکلیف تو کو مانگتے مولوی چندہ، کیوں جی گورنمنٹ نے مانگا مولوی، اپنے مقتدیوں سے بعد چندہ مانگتے ہیں، اور وہ بھی دین کے لیے۔ یہ دیکھو مولویوں کو بہت بڑی کارکردگی ہے کہ مولویوں نے 100 روپیہ مانگ کے 200 مانگ بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، درسے بنائے ہیں، اور ان سے قرآن و سنت قرآن کے قاری عالم پیدا ہو کے پوری دنیا میں اللہ کا قرآن نبی کا فرمان بیان کر رہے ہیں۔ یہ مولویوں کی یہ کارکردگی ہے ان کی، چاہے یہ کچھ ہے، علماء حق بھی ہیں، علماء بد سو بھی ہیں، لیکن یہ مولوی بہت بڑی کارکردگی ہے۔ کوئی گورنمنٹ بلکہ گورنمنٹ ان سے مسجد چھین لیتی ہے، پیسے والی مسجد ہوتی ہے، کوئی دکانیں وغیرہ یہ اوقاف کی مسجد آپ کی نہیں ہے، بڑا مولوی نے غریب نے کرنا پیسے لے گی گورنمنٹ، انی پیری کتے چٹ رہے تھے، کوئی ہے ہی نہیں صاحب کا کہ بڑا اس مولوی نے پیسے اکٹھے کر کے مرا کے مسجد بنائی، کوئی 4 دکانیں بنا لی، اس کی پراپرٹی ہوگی، وہ گورنمنٹ قبضہ کر لیتی اس پہ، ہے کوئی انسان صاحب؟ اللہ آگے کیا ہوئی، اور جب دیکھ رہے ہیں آپ کو تو آپ کو یہ مذاق کرتے ہیں، احاد اللہ جی باس اللہ رسول کہتے ہیں یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، مذاق کہ یہ ہے جو اللہ نے جس کو رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ مطالب کا بتیجا یہی رہ گیا تھا رسالت کے لیے، بس اور کوئی ملے ہی نہیں اللہ پاک، یہ ہے وہ، اس طرح بے ایمان کر دیتی ہے جی۔ لیکن میرے بھائیو اللہ کے نبی نے ہر تکلیف برداشت کر، کوئی ایسا دکھ نہیں جو ہمارے نبی کو نہیں دیا گیا، کوئی ایسی پریشانی جو نہیں پریشان ہوئے، لیکن اللہ کی توحید سے قرآن سے ہمارے نبی ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ساتھی شہید کروا لیے، وطن سے بے وطن ہو گئے، پورا کر مخالفتیں، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے جی، پھر 10 سال لڑائیاں کی، 13 سال مار کھا کے اللہ کی توحید بیان کی، 10 سال تلوار چلا کے اللہ کی توحید جی، ساری زندگی کی ذرہ برابر بھی اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہے۔ تو آج اسی توحید کو مولویوں نے چھوڑ دیا ہے روٹی کے لیے، مسجد نہ جائے، روٹی نہ جائے، کوئی نہ رہو، بدبختو اللہ میں توقع رکھو، جو کتوں کو بھوکا نہیں تمہیں کہتے بھوکا مرنے دے گا وہ، تم اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کا شان بیان کرو، تو وہاں جو اللہ کو کتوں خنزیروں کو دے رہا نہیں دے رہا ہے، بلوں کو دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے گا وہ، تمہیں بھی دے گا۔ مسجد کھائیں گے کہاں جی بچے، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں بچے جوان، کہاں جائیں گے، مکان نہیں ملے گا، یقین نہیں اللہ پاک یہاں سے نزدیک ہے کہ نا، تو ہر شے بھی اللہ کے پاس ہے، زندہ ہے، ہر شے پاس ہے، شارک سے وہ بھوکا مرنے دے گا تم کو۔ اب ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہمارا مشن یہی ہے اللہ کی توحید بیان کرنا، ہم نہیں بیٹھے مسجد میں، الحمدللہ ہزاروں بولے اللہ اچھا رزق دے رہا ہے، الحمدللہ اس کو اللہ نے دینا ہے، اللہ کا دین بیان کرو گے، اللہ کی توحید، اللہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، قدم قدم پہ اللہ اپنے بندے کی دستگیری فرمائے، بات فرمائے۔ ان کا لا یضلون عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کافر مشرک کہتے تھے یہ تو قریب تھا، اگر ہم اپنے معبودوں پہ نہ جمتے کرتے، انہیں کب کا دور کر دیا ہوتا تقریریں کر کے،
ہمارے معبودوں سے کب ہم کو دور کر دیا، ہٹا دیا ہوتا ہے، تو ہم جمے رہے، ہمت نہیں آ رہی، ڈٹے رہے، مضبوط رہے اپنے معبودوں کی بندگی پہ، اس لیے ہم بچ گئے، ورنہ یہ لے گیا جی سانو تقریریں کر کے بعد چیزیں کر کے، اگر ہم نہ ڈٹتے نہ جمتے اپنے معبودوں کی بندگی یہ لے گیا، کب کا اسے ہمارا سوائے کب کا دور کر دیا ہوتا۔ میں ایک جگہ اللہ کا قرآن بیان کرتا تھا، اللہ کی توحید، رولا پہ گیا محلے سے، بس یہ مولوی نا یہ لے گیا سارے محلے کو، بس اب گیا سارا محلہ ہمارا، شور پڑ گیا، بڑی تکلیف ہوئی، سارا محلے کو لے گیا۔ تو الحمدللہ جہاں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی مدد آتی ہے کہ نا، اللہ کی مدد آتی ہے، ساتھی بنتے ہیں، اللہ آپ کتنی مدد ہے اللہ پاک کی۔ میں اکیلے تھا یہاں جب مسجد شروع ہوئی ہے، اللہ قرآن بیان کرنا شروع ہوئے، یہ 60 بندے الحمدللہ، 50-60 آدمی اللہ پاک نے قرآن کے اسٹوڈنٹ بنا لیے الحمدللہ، یہ اللہ کی مدد ہے، اس بات کا کرم ہے۔ جی میں نے قرآن سنایا، اللہ پاک نے قرآن سننے والے بھیج دیے، یہاں قرآن سننے والے بھیج دیے، تم میری وجہ سے قرآن کی وجہ سے اللہ بٹھا رہا ہے، قرآن کی محبت دل میں ڈال کے اللہ نے بھیج دیا، یہ کتنا اللہ پاک کا کرم ہوا یہاں۔ اگر ہر مولوی، میں تو مولوی نہ مولوی اسی طرح 20 سال سے مجلس میں بیٹھے مولوی، 30-40 بڈھے ہو گئے، ایک بندہ بھی نہیں قرآن کا سکول نہ تو تھے، ایک بندہ نہیں، بات پڑھی گئے، بس نہیں سنایا اللہ کا قرآن۔ اگر وہ سناتے قرآن معنی مفہوم 100-200-500 بندے ہوتے مولویوں کو، تو 30 سال سے بیٹھے، 500 آدمی ڈنڈا مار کا جماعت ہوتی، ڈنڈے کے ساتھ برائی کو روک دے، محنت ہی نہیں کی تھی، قرآن سنائی۔ دیکھ لیں آپ، ہر پھر کی مسجد خالی پڑی، قرآن ہے ہی نہیں، یہاں دے اللہ پاک نے رنگ لا دیا، رونق لگائی کہ نا اللہ پاک نے، یہ ہماری سچائی اور کامیابی کی دلیل ہے مسلمانوں، ہم سچ پہ، وہ قرآن سے سچی کوئی بات چیز ہے کوئی، اس سے سچی کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب، اس میں تو شک بھی نہیں ہے۔ ہم یہ لے کے ہم کون جھوٹا کہے گا؟ ہم کو مرنا کسی جھوٹا کہہ کے برباد ہو جائے گا ہمیں غلط کہہ کے۔ یہ قرآن سنتے ہیں میرے بھائی، ہر مولوی قرآن سمجھاتا مسجدوں میں، اس طرح عالم کی زندگی آتی، قرآن کے عالم بن جاتے لوگ، محلوں میں پھر قرآن بیان کرتے، عقیدے کی باتیں کرتے، چینجنگ آتی، گمراہی کس لیے پھیل گئی؟ قرآن نے سنایا، رکاوٹ نہیں علماء نے پیش کی قرآن کے ساتھ۔ بسوف یعلمون حین یرون العذاب، اور ہم قریب دیکھ لیں کافر مشرک جس وقت جان لیں گے، کافر مشرک قریب جس وقت دیکھیں گے نا یہ عذاب کو، من اضل سبیل، پھر انہیں پتہ لگے گا کہ راستے سے پھٹکا ہوا کون ہے اور راستے پہ کون ہے۔ اب تو نہیں ہے انہیں سمجھ آ رہی، جنہیں عذاب دیکھیں گے نا موت کے والے دن، قیامت کے جتنے پڑے ان کو عذاب کے، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ راستے سے پٹکا ہوا زیادہ کون ہے، پھر سیدھے راستے پہ زیادہ کون، ان کو پھر پتہ چل جائے گا، نکھیڑا ہو جائے گا۔ اور ایسا من اتخذ الہ ہواہ، محبوب کیا آپ نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب یہ کافر مشرک جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب انہوں نے اپنے دل کی خواہش کے مطابق بغیر دلیل کے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے ہیں، یہ مقصد ہے اس کا۔ محبوب یہ کافر مشرک ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کی دل کی خواہش کے مطابق بغیر دلیل کے اللہ کے علاوہ اوروں کیا بنا لیا ہے؟ الہ بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس پہ ذمہ دار ہیں؟ یعنی جس نے اپنی خواہش کے مطابق بغیر دلیل کے اللہ کے علاوہ الہ بنایا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کو ہدایت دے دیں گے؟ محبوب اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے اپنی خواہش کے مطابق خوش ہو کے جی اللہ کے علاوہ یہ کیا بنا لی، انہوں نے معبود بنا لیے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون ويعقلون، محبوب کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان کے اکثر جو کافروں مشرک قرآن سنتے ہیں؟ قرآن سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ قرآن سنتے اور نہ یہ قرآن سمجھتے ہیں۔ انہم الا کلام، بلکہ یہ کیا ہیں؟ یہ ڈنگروں کی طرح ہیں، یہ ڈنگر ہیں، یہ جانور ہیں۔ جانوروں میں خنزیر بھی ہے کہ نا، کتا بھی ہے، بلا بھی ہے، باندر بھی ہے، یہ خنزیر ہیں، یہ کتے ہیں، جو قرآن کو نہیں سنتے، قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اب یہ ہم پہ بھی آتی ہے، پھیٹ ہوتی ہے، ہر زمانے کے لیے ہے قرآن میرے بھائی، جو قرآن نہیں سنے گا، نہیں سمجھے گا، تو انہی کے لیے سمجھ جائے گا وہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈنگروں کی طرف، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ڈنگروں سے ہی بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہے، جو قرآن نہیں سنتے، قرآن نہیں سمجھتے۔ قرآن سنو گے تو پھر ہی عمل ہوگا نا، تو قرآن ہی سنا سمجھی نہیں کیسے عمل ہوگا؟ پہلے قرآن کو سنو،
جی پھر سمجھو، پھر کیا اللہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کو سنتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، یہ ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی یہ بدتر ہیں۔ میرے بھائیو، کوئی کتنے ہی پڑھ جائے، ڈگری میں، ڈپلومے، جی LLB PhD MA فلاں، یا واہ، جس کو یہ نہیں پتا کہ داتا صرف اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، جی مانگنا اللہ سے چاہیے اور سجدے اللہ کو کرنے کی نظر نیاز اللہ کے، جس کو یہ نہیں پتا اس سے بڑا جاہل ہو رہا ہے۔ بس بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح بنائے ہم نے واسطہ نبی کے دشمن مجرموں سے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی آپ کا رب آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ان لوگوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس نبی سے قرآن ایک ہی مرتبہ۔ کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح تھوڑا تھوڑا نازل ہونا یہی صحیح ہے۔ لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، اور تاکہ اس لیے تھوڑا تھوڑا نہ، تاکہ ہم مضبوط کر سکیں آپ کے دل کو، یہ اعتراض کی ورتلناه ترتیلا، اور اسی وجہ سے ہم اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ کے لیے ہر لحاظ سے آسانی پیدا ہو جائے، اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن ہم جو ہے نازل فرما رہے ہیں۔ ولا یاتونک بمثل، اور نہیں آتے یہ جو بھی آپ کے پاس یہ سوال لاتے ہیں، اعتراض لاتے ہیں، الا جئناک بالحق، ہم اس کا صحیح ٹھیک جواب دے دیتے ہیں آپ کو، احسن تفسیرا، اور اچھے طریقے سے ہم اس کی شرح کر دیتے ہیں، تشریح کر سمجھا دیتے ہیں آپ کو سوال کا جواب۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ کافر مشرک یہ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں پہ الی جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں کہ ان کا برا ٹھکانہ ہے، اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے راستے سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنایا ہم نے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، پس کہا ہم نے دونوں جاؤ تم إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، فرعون کو سب کو۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا، اور قوم نوح نے جب کہ تکذیب کی رسولوں کی، أَغْرَقْنَاهُمْ، کر دیا ہم نے ان کو، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے ان کو، للناس آیا، اپنی قدرت کی ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَآتَيْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تیار کیا ہم نے واسطے ظالم عذاب دردناک۔ وعادا وثمود، اور عاد کو، قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا، وثمود قوم سمود کو ہلاک، واصحاب الرس، اور کنویں والوں کو ہم نے ہلاک کیا، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور مذکورہ نبیوں کے درمیان اور بہت سی کافر مشرک قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وکلا ضربنا لہ، اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان فرمائی تھی، ہاں جی، وکلا تبرنا، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ولقد اتوا الی القریۃ، البتہ تاکہ یہ کافر مشرک گزرتے ہیں اس بستی پر سے کہ امطرت، مطلب جو برسائے گی، برسانا پورا، یعنی اس کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ افلم یکونوا، یا کیا پس یہ نہیں دیکھتے اس بستی کو، بلکہ ہے یہ لا یرجون، نہیں امید رکھتے نشورا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب یہ دیکھتے ہیں آپ کو، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ آپ کا مذاق کرتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي، کیا یہ وہ ہے، بَعَثَ اللَّهُ، جس کو بھیجا اللہ نے رسول بنا کے، إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ دور کر دیتا ہم کو ہمارے معبودوں سے، اگر ہم ان پہ نہ جمتے، نہ پختہ ہوتے ان کی بندگی پہ۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور قریب جان لیں گے کافر مشرک، حین یرون العذاب، جب دیکھیں گے یہ عذاب کو، من اضل سبیلا، پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا سیدھے راستے سے۔ اور کیا آپ نے دیکھا محبوب، من اتقى، اس کو جس نے بنایا ہے الہ، وہ اپنے خاص کو الہ بنا لیا ہے۔ افانت تکون، کیا آپ اس پہ کوئی ذمہ دار ہیں؟ اب تحسب، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں، ان اکثرهم، کہ اکثر مشرک جو ہیں، یسمعون، قرآن کو سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، نہیں اکثر مشرک نہ قرآن کو سنتے نہ سمجھتے ہیں۔ انہم الا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جزاکم اللہ بھائی۔ اللہ اٹھا